بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ قسط نمبر 1، پیشن گوئی۔ ابیدس میں سونے والے دیوتا اوزیرس کی قسم، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ میں ہرمسیس ہوں، مصر کے باجبروت فرعون ستیمی کے بنائے عظیم الشان ہیکل کا مورثی کاہن۔ میں ہرمسیس ہوں، مصر بالا اور مصر زیریں کے تاج و تخت کا صحیح نسب وارث۔ میری رگوں میں فرعونہ مصر کا خون گردش کر رہا ہے۔ میں بجا طور پر مصر کے تاج و تخت کا مالک ہوں۔ میں ہرمسیس ہوں، ہاں وہی جس نے مصر کی امیدوں کے کول اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالے۔ میں وہی ہوں جو روشن راہ چھوڑ کر تاریک راہوں میں بھٹکتا رہا۔ میں وہی ہوں جس نے مصر اور دیوتاؤں سے غداری کی۔ میں وہی ہوں جو ایک عورت کی شیریں اور مترنم آواز سن کر ایسا دیوانہ ہوا کہ دیوتاؤں کو بھلا بیٹھا۔ ہاں میں وہی ہرمسیس ہوں جس نے ایک ساحرہ کی آواز کو دیوتاؤں اور مادر وطن کی پکار پر ترجیح دی۔ مجھ میں ساری برائیاں یوں جمع ہو گئی ہیں جیسے کسی صحرائی کنویں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ میں نے دنیا کی ہر شرم برداشت کی۔ میں نے مصر کے لوگوں کا خون پیا۔ میرا انجام برا ہوا، میں کہیں کا نہ رہا۔ دنیا میں رسوا ہوا اور مرنے کے بعد اوزیرس دیوتا کے نائب میری روح پر آتشی کوڑے برساتے رہیں گے۔ میں ہرمسیس اپنی شرمناک داستان لکھ رہا ہوں، اور ابیدس میں سونے والے دیوتا اوزیرس کی قسم، جو کچھ لکھ رہا ہوں سچ لکھ رہا ہوں۔ اے مصر میرے اجداد کی سرزمین، اے مادر نیل، اے دیوتا اوزیرس، اے دیوی اوزیرس، اے دیوتا حورس، اے بلند دروازے والے ہیکلوں، اور اے فرعونہ مصر کی مقدس روحوں، تم یوم آخر تک گواہ رہنا کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں سچ لکھ رہا ہوں۔ اے قسمت، تو بھی گواہ رہنا، کیونکہ کسی زمانے میں تو میرے اختیار میں تھی اور میں چاہتا تو تجھے سنوار سکتا تھا، لیکن افسوس میں نے ایسا نہ کیا۔ میں ہرے بھرے اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے دور بیٹھا یہ داستان لکھ رہا ہوں، اور نیل احمر کا زمانہ آ گیا ہے۔ نیل میں سرخ سرخ پانی بہہ رہا ہوگا جیسے خون ہو، اور میرے سامنے دور لیبیا کے پہاڑیوں کا سلسلہ چلا گیا ہے جن پر غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں نے سونا سا بکھیر دیا ہے، اور یہی دھوپ شہر ابیدس کے گھروں کی سفید دیواروں اور چھتوں کو چمکا رہی ہوں گی۔ کاہن اور مہنت عبادت میں مصروف ہوں گے، دیوتاؤں کی قربان گاہوں پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوں گے، اور ہیکلوں کی سنگین چھتوں سے عبادت کرنے والوں کی دعائیں ٹکرا ٹکرا کر آواز بازگشت کر رہی ہوں گی۔ لیکن افسوس، ابیدس اور اس کے لوگوں نے مجھے ہلا دیا۔ میں ایک قیدی ہوں، اور تصور کی آنکھوں سے ابیدس کے ہیکل کی چھت پر لہراتے ہوئے مقدس جھنڈے کو دیکھ اور اس کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز کو سن رہا ہوں، اور میں تصور کی آنکھوں سے مہنتوں کے گروہ کو ایک سے دوسری قربان گاہ اور ایک سے دوسرے ہیکل تک جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آہ ابیدس، میرے پیارے آبائی وطن، تیرے مستقبل پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ابیدس، ایک وہ زمانہ بھی آئے گا جب تیرے سب اسرار اور تیرے مقدس مقامات صحرا کی ریت کے نیچے دب جائیں گے۔ تیرے دیوتاؤں کو کوئی نہ پوجے گا۔ نئے اور انجانے مذاہب تیرے دیوتاؤں کا مذاق اڑائیں گے اور انہیں جھوٹا کہیں گے۔ مختلف ملکوں کے لشکر تیری فصیل کے باہر اتریں گے۔ سواد میں تلوار چلتی رہے گی۔ میں رو رہا ہوں، خون کے آنسو رو رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا ہی گناہ ہے جس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے اور بھگتنا پڑے گا۔ میں یہیں ابیدس میں پیدا ہوا۔ میرے والدین کی روح دیوتا اوزیرس کے حضور پہنچ کر لذیذ لذیذ کھانے کھا رہی ہے اور عمدہ عمدہ عطریات سونگ رہی ہے۔ فرعون سیتی کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کاہن اعظم تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن میں پیدا ہوا اسی دن ملکہ مصر کلوپترا بھی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنا بچپن کھیتوں اور میدانوں میں کھیل کود کر گزارا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں،
ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ میں کھیتوں میں کاشتکار کو محنت کرتا دیکھتا اور پھر وہاں سے اکتا کر ہیکل میں آتا اور اس نیم تاریک دالانوں میں دوڑتا پھرتا۔ مجھے اپنی والدہ یاد نہیں، ابھی میں شیر خوار ہی تھا کہ وہ دیوتا اوزیرس کے دربار میں پہنچ گئیں، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے ہاتھی دانت کے صندوق میں سے سانپ کی شکل کا سنہری تاج نکالا جو قدیم فرائنہ کی نشانی تھا اور میرے سر پر رکھ دیا۔ یہ فرما روائے مصر بطلموس اولیتیس کا عہد سلطنت کا واقعہ ہے جو بعد میں میری بوڑھی انا آتوا نے مجھے سنایا تھا۔ ہاں، تو میری والدہ نے جب وہ تاج میرے سر پر رکھا تو جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے بے اختیار ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو دیوانی ہو گئی ہے اور سمجھتی ہے کہ مقدونی حکومت کا دور ختم ہوا اور مصر پر قدیم فرائنہ کی حکومت دوبارہ قائم ہوگی۔ لیکن اسی وقت میرے والد آمن مہت آ گئے اور یہ دیکھ کر مرنے والی نے کیا حرکت کی، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دیوتاؤں کی بڑائی اور عظمت کے گیت گا رہے تھے، انہیں پکار رہے تھے۔ تو یوں ہوا کہ میری مرتی ہوئی والدہ پاک روح سے بھر گئی اور وہ ایک تندرست اور توانا عورت کی طرح اپنے پلنگ سے اٹھ کر اس پنگوڑے کے قریب آ کھڑی ہوئی جس میں سو رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا کر یوں بولی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے رحم کے ثمر، سلام ہو تجھ پر اے شہزادے، اے مصر کے نجات دہندہ، ہزار بار سلام ہو تجھ پر۔ یہ نہ بھول کے تو فرعون مصر بن خطف کے خاندان سے ہے، تیری رگوں میں فرعونوں کا مقدس اور پاک خون گردش کر رہا ہے، تو فرعون کے گھرانے کا چشم و چراغ اور صہیون نسب شہزادہ ہے۔ خبردار، اپنی روح کو گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ اگر تو پاک و صاف رہا، اگر تو نے گناہ نہ کیے تو مصر کو آزاد کرائے گا، بدیسی حکمرانوں کو مصر سے بھگا دے گا اور اپنے اجداد کے تخت پر بیٹھ کر مصر بالا اور مصر زیریں کا تاج اپنے سر پر رکھے گا اور مصر پر فرعون کی حکومت ہوگی۔ لیکن اگر تو نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا، اگر تو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا تو افسوس ہوگا تجھ پر، تو دیوتاؤں کے غضب میں مبتلا ہوگا اور تیرے اجداد کی روحوں کی لعنت پڑے گی تجھ پر۔ یاد رکھ، مصر کی امیدوں کا خون کر دیا تو کہیں کا نہ رہے گا، دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور مرنے کے بعد اولوپس اور ست تیری روح پر کوڑے برساتے رہیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد میری والدہ اسی جگہ دھم سے گریں اور فوراً مر گئیں۔ ان کے گرنے کے دھماکے سے میں جاگ پڑا اور رونے لگا تھا۔ میرے والد کھڑے حیرت، خوف اور خوشی سے کانپ رہے تھے۔ حیرت انہیں اس بات پر تھی کہ ان کی بیوی میں پاک روح حلول کر کے گویا ہوئی تھی، خوشی اس بات پر تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کے متعلق یہ پیشن گوئی کر گئی تھی کہ وہ راہ راست پر رہا تو فرعون بنے گا، اور خوف بادشاہ وقت بطلموس رولیتیس کا تھا۔ اگر اسے اس پیشن گوئی کا حال معلوم ہو گیا تو وہ ہم سب کو قتل کرا دے گا اور پھر ہمارا گھر کھدوا کر حل چلوا دے گا، اور اگر بطلموس نے دوسروں سے درگزر کی بھی تو میرے والدین کو یقین تھا کہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کو ضرور قتل کروا دے گا، کیونکہ وہ پیشن گوئی کے مطابق مصر کا فرعون بننے والا تھا۔ میرے والد کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا تو انہوں نے دوڑ کر گھر کے دروازے بند کر دیے اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سے قسم لی کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس کا ذکر کبھی بھولے سے بھی کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ ان لوگوں نے مقدس تابوت اور میری والدہ کی روح کی قسم کھائی کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب اتفاق ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں میں بوڑھی انا آتوا بھی تھی جس نے میری والدہ کو دودھ پلایا تھا اور دم آخر اس کی تیمارداری کی تھی۔ یہ عورت آتوا پیٹ کی ہلکی تھی جیسی کہ عموماً ہر عورت ہوتی ہے، اور بڑی سے بڑی قسم بھی ان کو زیادہ دنوں تک پابند نہ رکھ سکتی تھی۔ چنانچہ جب یہ واقعہ پرانا ہو گیا اور آتوا کے دل سے بطلموس کا خوف جاتا رہا تو اس نے اس پیشن گوئی کا ذکر اپنی بیٹی سے کر دیا کہ وہ خوب اچھی طرح مجھے دودھ پلائے، کیونکہ میں ہی بڑا ہو کر یونانیوں کو مصر سے نکال دوں گا اور خود مصر کا فرعون بن جاؤں گا، اور یہ کہ اس وقت آتوا کی بیٹی کے وارے نیارے ہوں گے۔ سرگوشیوں میں اسے بھی سنا دی اور اس طرح اپنے شوہر کی، خود اپنی اور اپنے بیٹے یعنی میرے دور شریک بھائی کی تباہی کا باعث بن گئی، کیونکہ اس کے شوہر نے یہ کہانی اپنے ایک دوست کو سنا دی
جو اتفاق سے بیت الموس کا جاسوس تھا، اور اس طرح اس پیشن گوئی کی خبر بادشاہ وقت کو ہو گئی۔ بیت الموس بہت گھبرایا۔ یہ اور بات تھی کہ جب وہ شراب پی کر بدمست ہو جاتا تو مصر کے دیوتاؤں کو گالیاں دیتا اور ان کا مذاق اڑاتا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ چنانچہ جب اس کا نشہ اترتا تو وہ مندروں میں نذرانے بھیجتا اور راتوں کو چیختا چلاتا جیسے کوئی اس کا گلا کاٹے ڈال رہا ہو۔ چنانچہ جب اسے معلوم ہوا کہ ابیدس کے کاہن کی بیوی مرنے سے پہلے پاک روح سے بھر گئی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے فرعون بننے کی پیشن گوئی کی تھی، تو وہ بے حد خوفزدہ ہوا۔ اس نے چند معتبر آدمیوں کو طلب کیا جو یونانی تھے اور کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے نہ تھے۔ بیت الموس نے انہیں بلا کر حکم دیا کہ اسی وقت کشتی میں سوار ہو کر نیل کے اس پار جائیں اور ابیدس کے کاہن کے بیٹے کا سر اس کے حضور پیش کریں۔ لیکن دیوتاؤں کی مرضی یوں ہوئی کہ جس کشتی میں یہ لوگ سوار ہوئے وہ گہرے پانی میں چلنے والی تھی اور اس وقت دریائے نیل طغیانی پر نہ تھی۔ چنانچہ یہ کشتی کیچڑ میں پھنس گئی اور چونکہ شمالی ہوا زوروں سے چل رہی تھی اس لیے الٹنے کے قریب ہو گئی۔ یہ جگہ جہاں بیت الموس کے آدمیوں کی کشتی پھنسی تھی ابیدس کے قریب تھی۔ بیت الموس کے آدمیوں نے ان لوگوں کو مدد کے لیے پکارا جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ وہ اپنی کشتیاں لے کر آ جائیں اور بیت الموس کے سپاہیوں کو کنارے تک پہنچا دیں، لیکن کسی نے ان کی چیخ و پکار پر کان نہ دھرا کیونکہ مصری یونانیوں سے نفرت کرتے تھے۔ سپاہیوں نے چلا کر کہا کہ وہ بیت الموس کے خاص آدمی ہیں اور ان کا ایک خاص حکم بجا لانے کے لیے ابیدس جا رہے ہیں۔ اب بھی کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اس پر ایک خواجہ سرا نے جو ان کے ساتھ تھا اور شراب پیے ہوئے تھا چلا کر لوگوں کو خبردار کیا کہ بیت الموس کے سپاہی ابیدس کے کاہن کے بیٹے کا سر کاٹنے آئے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر لوگوں نے سپاہیوں کی مدد نہ کی تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ لوگوں پر اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا، حالانکہ وہ خواجہ سرا کی بات سمجھ نہ سکے تھے اور کشتیاں لے لے کر ان کی مدد کو دوڑ پڑے۔ اتفاقاً کنارے پر کام کرتے ہوئے لوگوں میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو میرے والد کا رشتہ دار بھی تھا اور میری والدہ کی پیشن گوئی کے وقت ہمارے گھر میں بھی موجود تھا، اور اس نے خاموش رہنے کی قسم بھی کھائی تھی۔ چنانچہ خواجہ سرا کے منہ سے یہ بھیانک الفاظ سن کر وہ چیتے کی تیزی سے ابیدس کی طرف بھاگا اور راستے میں کسی بھی جگہ رکے بغیر اس گھر کے سامنے پہنچ گیا جو ہیکل کے پہلو میں تھا اور جہاں میں پنگھوڑے میں سو رہا تھا۔ اس وقت میرے والد شہر سے باہر اس جگہ گئے ہوئے تھے جہاں فرعونوں اور شہزادی کے مقبرے تھے۔ اس آدمی نے آتوا کو پورا قصہ سنایا اور وہ خوف سے دونوں ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ اگر انہوں نے مجھے کہیں چھپا بھی دیا تو بادشاہ کے آدمی اس وقت تک دم نہ لیں گے جب تک کہ مجھے ڈھونڈ نہیں لیتے۔ لیکن بات ان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ آدمی کی نظر اس بچے پر پڑ گئی جو ذہن میں کھیل رہا تھا۔ بڑھیا، اس نے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ میرا نواسا ہے، آتوا نے جواب دیا، اور شہزادہ ہرماسیس کا دودھ شریک بھائی ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، بڑی بھی اپنا فرض پورا کرو۔ اور اس نے میرے دودھ شریک بھائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں مقدس دیوتاؤں کے واسطے سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنا فرض پورا کرو۔ آتوا کام کر رہ گئی۔ یہ لڑکا اس کا نواسا تھا، اس کا اپنا خون تھا، تاہم اس نے میرے دودھ شریک بھائی کو اٹھایا اور اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور میرے پنگھوڑے میں لٹا دیا اور میرے کپڑے اتار کر میرے بدن میں کیچڑ لگا دیا تاکہ میرا گورا رنگ نظر نہ آئے۔ مجھے مٹی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ میں بڑی خوشی سے مٹی میں کھیلنے لگا۔ وہ آدمی جو بیت الموس کے سپاہیوں کے آنے کی خبر لے کر آیا تھا ایک کونے میں چھپ گیا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بیت الموس کے آدمی جو مجھے قتل کرنے کی غرض سے آئے تھے گھر میں داخل ہو گئے۔ او بڑی بی، انہوں نے پوچھا، کیا یہ گھر کاہن آمن مہت کا ہے؟ جی ہاں، یہی ہے، آتوا نے جواب دیا۔ پھر اس نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا اور تازہ دودھ اور شہد انہیں پینے کو دیا گیا کیونکہ وہ لوگ مارے پیاس کے بے حال ہو رہے تھے۔ شہد اور دودھ کے 2-4 کٹورے چڑھانے کے بعد خواجہ سرا نے آتوا سے پوچھا کہ پنگھوڑے میں جو بچہ سو رہا ہے کیا وہی آمن مہت کا بیٹا ہے؟ ہاں، یہ انہی کا بیٹا ہے، اور کیا نصیب لے کر آیا ہے؟ آتوا نے جواب دیا، اور پھر انہیں بتانے لگی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر مصر کا فرعون بنے گا۔ اس پر خواجہ سرا نے منہ پھاڑ کر قہقہہ لگایا اور ایک سپاہی خنجر لے کر
پنگھوڑے کے قریب پہنچ گیا اور اس نے بلا توقف میرے دور شریک بھائی اور آتوا کے نواسے کا سر کاٹ لیا، اور سپاہیوں نے ہنس کر آتوا سے کہا کہ اپنے کاہن سے کہہ دینا کہ اب ان کا بیٹا بغیر سر کے ہی فرعون بنے گا۔ اور وہ لوگ بین کرتی اور روتی تڑپتی آتوا کو وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آئے۔ میں صحن میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، سچ پوچھو تو مجھے ہرمسیس سے زیادہ اس لڑکے کے چہرے پر شاہی جلال نظر آتا ہے۔ وہ لوگ چند ثانیوں تک کھڑے سوچتے رہے کہ میرا بھی سر کاٹ لیں، لیکن پھر اپنا ارادہ بدل کر آپس میں ہنستے اور مذاق کرتے میرے دودھ شریک بھائی کا سر لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آتوا کی بیٹی جو بازار گئی ہوئی تھی واپس آئی اور اپنے لخت جگر کی بے سر لاش دیکھ کر رونے اور سینہ کو بھی کرنے لگی۔ اس نے اور اس کے شوہر نے مل کر آتوا کو مارا کہ مجھے بیت الموس کے حوالے کر دیا ہوتا، لیکن اسی وقت میرے والدہ گئے۔ انہیں پورا واقعہ آتوا کی زبانی معلوم ہوا، اور انہوں نے اسی رات آتوا کی بیٹی اور اس کے شوہر کو کہیں ایسا غائب کیا کہ آج تک پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے اور ان کا کیا بنا۔ لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ اس بچے معصوم کے بجائے بادشاہ کے آدمیوں نے میرا سر کاٹ لیا ہوتا تو بہتر ہوتا، میں اس ذلت سے بچ جاتا۔ لیکن دیوتاؤں کی مرضی یہ تھی کہ یوں ہی ہوں سو ہی ہوا۔ اس کے بعد یہ مشہور کر دیا گیا کہ آمن مہت نے اپنے بیٹے ہرمسیس کی جگہ، جو بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا، آتوا کے نواسے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ہمیں نہ ستایا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ لڑکا جس کے متعلق پیشن گوئی کی گئی تھی قتل کر دیا گیا تھا۔ قسط نمبر 2، میرا پہلا کارنامہ۔ بیت الموس کے سپاہی میرے رضائی بھائی کا سر نرسلوں کی ٹوکری میں لے کر سکندریہ پہنچے، جو مصر کا دارالسلطنت تھا۔ اس وقت بادشاہ اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھا بنسری بجا رہا تھا۔ خواجہ سرا نے میرے رضائی بھائی کا سر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے اور اپنی چپل میرے رضائی بھائی کے رخساروں پر مارنے لگا۔ اور پھر اس نے ایک کنیز کو حکم دیا کہ وہ اس پر پھولوں کا تاج رکھ دے۔ کنیز نے ایسا ہی کیا۔ پھر بادشاہ سر کے سامنے سجدہ کر کے پکارا، زندگی، خون، قوت، فرعون، فرعون، اور اس طرح بہت دیر تک مذاق اڑاتا رہا۔ لیکن ایک کنیز جو منہ پھٹ تھی بادشاہ کی یہ حرکتیں دیکھ کر پکار اٹھی، حضور ٹھیک ہی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ بچہ آنتی کا فرعون ہے اور اس کا تخت ہے موت۔ کنیز کے یہ الفاظ سن کر بادشاہ بہت خوفزدہ اور غصہ ہوا۔ وہ موت اور اس کے بعد کے عذاب سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے کنیز کو برا بھلا کہا اور پھر محافظوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کنیز کا سر کاٹ لیا جائے، تاکہ وہ آنتی یعنی آخرت میں اپنے چہیتے فرعون کی خدمت کے لیے چلی جائے۔ اسی وقت ظالمانہ حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن اس وقت بادشاہ کی طبیعت ایسی مقدر ہوئی کہ اس نے دوسری کنیزوں کو رخصت کر دیا اور وہ ساری رات نیند ہی میں چیختا چلاتا رہا۔ یہ سب واقعات مجھے بعد میں معلوم ہوئے تھے۔ پھر سال گزرتے رہے اور اس عرصے میں بہت سے واقعات ہوئے جن کا ذکر کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ ابھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ واقعات جو میرے بچپن میں ہوئے مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ ہاں، تو سال گزرتے رہے اور میں بڑا ہوتا رہا، اور اب میرے والد کو میری تعلیم کی بھی فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھے مصر اور دیوتاؤں کی تاریخ کے علاوہ فنون حرب بھی سکھائے اور وہ سارے علوم بھی سکھا دیے جو دیوتاؤں کے پسندیدہ تھے اور جو مصری بچوں کو خصوصاً سکھلائے جاتے تھے۔ میں بڑا ہو کر خوبصورت لڑکا نکلا۔ میرے بال کاجل کی طرح کالے تھے، میری آنکھیں پہاڑی جھیل کی طرح نیلی تھیں۔ پورے ابیدس میں ایک نوجوان بھی ایسا نہ تھا جو مجھے پچھاڑ سکتا، اور کوئی بھی اتنی دور نیزہ نہ پھینک سکتا تھا جتنی دور کہ میں اور کوئی بھی میری طرح فلاخن نہ چلا سکتا تھا۔ مجھے شیر کے شکار کا بہت شوق تھا، لیکن کاہن اعظم آمن مہت جنہیں میں ابا کہتا تھا، اس وقت تک مجھے معلوم نہ تھا کہ یہی میرے حقیقی والد ہیں۔ مجھے اس کی اجازت نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں محض شیر کا شکار کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ ایک اہم اور مقدس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ میں ان کا مطلب نہ سمجھ کر ان سے درخواست کرتا رہا کہ وہ اپنا مطلب واضح کریں۔ اس پر وہ غصہ ہو کر کہتے کہ جب وقت آئے گا تو مطلب خود بخود واضح ہو جائے گا۔ میں ملول رہنے لگا
کیونکہ کاہن اعظم مجھے شیر مارنے کی اجازت نہ دیتے تھے، اور ابیدس کا ایک نوجوان جس نے دوسروں کے ساتھ مل کر کبھی ایک شیر مارا تھا اور دل ہی دل میں مجھ سے جلتا تھا، میرا مذاق اڑاتا اور مجھ پر آوازیں کستا تھا۔ بظاہر تم تو بڑے طاقتور معلوم ہوتے ہو، وہ کہتا تھا، لیکن اصل میں ہو بڑے بزدل، ڈرپوک۔ تم کیا شیر مارو گے؟ اس کے لیے فولاد کا دل اور آہن کا کلیجہ چاہیے۔ تم تو میرے بھائی لومڑیوں اور غزالوں کا ہی شکار کیا کرو، بڑے بے ضرر معلوم ہوتے ہو۔ تم تو میرے بھائی لومڑیوں اور غزالوں کا ہی شکار کیا کرو، بڑے بے ضرر ہوتے ہیں یہ جانور۔ اس وقت میری عمر 17 سال کی تھی۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ میری مٹ بھیڑ اسی جوان سے ہو گئی۔ میں نے کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا، چنانچہ حسب معمول میرا مذاق اڑانے لگا۔ بھائی سنا ہے کہ نہر کے کنارے نرسلوں کے جنگلوں میں کہیں سے ایک زبردست شیر آ گیا ہے جو راہگیروں کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ کہو ہرمسیس، چلتے ہو اس شیر کو مارنے؟ لیکن نہیں نہیں، تم کیا چلو گے؟ تم تو بوڑھی عورتوں میں بیٹھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کرواتے ہو۔ شیر مارنا عورتوں اور بچوں کا نہیں، مردوں کا کام ہے۔ اور وہ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ اس کی آخری چوٹ نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی اور میں غصے سے کانپنے لگا، اور میرا غصہ اس انتہا کو پہنچا کہ مجھے اپنے والد آمن مہت کا بھی خوف نہ رہا، اور میں نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دونوں ہی وہاں جائیں، پھر معلوم ہو جائے کہ کون بہادر اور کون بزدل ہے۔ اب تو اس شیخی خورے کے حواس جاتے رہے۔ آج تک کبھی کوئی تنہا شیر مارنے نہ گیا تھا، بلکہ 15-20 آدمی مل کر شیر کے شکار کو جاتے تھے۔ اب میرے ہنسنے کی باری تھی۔ میں نے اس نوجوان کا خوب مذاق اڑایا، یہاں تک کہ اسے جوش آ گیا۔ وہ دوڑ کر گیا اور تیر کمان اور شکاری چاقو لے آیا۔ میں بھی اپنا نیزہ لے آیا۔ اس کا دستہ دیودار کی لکڑی کا تھا، اور اس کا پھل بھی عام نیزوں سے لمبا اور چوڑا تھا، اور ہم دونوں اس طرف چل پڑے جس طرف شیر کا مسکن بتایا جاتا تھا۔ پورے راستے ہم نے آپس میں کوئی بات نہ کی، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنے خیالات میں گم تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ ہم نرسلوں کے جنگل کے سامنے پہنچ گئے، اور وہاں نہر کے کنارے کی کیچڑ میں شیر کے زبردست پنجوں کے نشانات دیکھے جو نرسلوں کے جنگل میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ دوست، میں نے کہا، دیکھیں اس جنگل میں پہلے کون داخل ہونے کی ہمت کرتا ہے، تم یا میں؟ اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں، اس نے مجھے روک لیا۔ ایسی حماقت مت کرو، بہت زبردست شیر ہے وہ، اور وہ بے خبری میں تم پر حملہ کر کے تمہارے چیتھڑے اڑا دے گا۔ میں جنگل میں تیر مارتا ہوں، شیر یہیں کہیں سو رہا ہوگا، بہت ممکن ہے کہ وہ جاگ کر باہر نکل آئے۔ اور پھر اس نے کمان میں تیر جوڑ کر چلا چڑھایا اور اٹکل پچو تیر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا کو چیرتا ہوا سر کی آواز کے ساتھ نرسلوں کے جنگل میں گھس گیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھی نے اٹکل پچو تیر چلایا تھا، لیکن اتفاق یہ ہوا تھا کہ وہ جنگل میں سوتے ہوئے شیر کے لگا۔ ایک زبردست گرج نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، اور دوسرے ہی لمحے شیر بجلی کی طرح تڑپ کر باہر نکل آیا۔ اب وہ ہمارے سامنے تھا، غصے میں بھرا ہوا اور خون خوار۔ میرے ساتھی کا تیر اس کی ران میں پیوست تھا۔ شیر غصہ اور تکلیف سے گرجا اور ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جلدی سے تیر جوڑو، میں چلایا، اور اس سے پہلے کہ یہ ہم پر حملہ کرے تیر اس کی پیشانی میں پیوست کر دو۔ لیکن میرے ڈینگیے دوست کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اس کا منہ ڈھیلا ہو کر کھل گیا تھا، آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، اور کمان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ خوف کی ایک چیخ کے ساتھ میرا ساتھی شیر کے سامنے سے بھاگ کر میرے پیچھے چھپ گیا، اور اب وہ خون خوار شیر میرے سامنے کھڑا تھا، اور میرے بھی پیر زمین پر گڑ کر رہ گئے تھے، اور میری موت سامنے کھڑی غرا رہی تھی۔ شیر سکڑ کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے چھلانگ لگائی۔ وہ میری طرف آیا، اور میں سمجھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن شیر اپنے زور میں میرے اور میرے ساتھی کے اوپر سے گزر کر ہمارے پیچھے چند قدم دور گرا، لیکن اس نے فوراً پلٹ کر میرے ساتھی پر حملہ کر دیا۔ اس نے غرا کر اپنا زبردست پنجہ اٹھایا اور میرے ساتھی کے سر پر ایک ایسا تھپڑ رسید کر دیا کہ اس کی کھوپڑی مرغی کے انڈے کی طرح ٹوٹ گئی۔ میرا ساتھی اف تک کیے بغیر مردہ ہو کر گر پڑا، اور اب میں شیر کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔
وہ میرے سامنے کھڑا دم ہلا کر غرا رہا تھا۔ دفتن خوف نے مجھے دیوانہ کر دیا، اور یہ سمجھے بغیر کہ میں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں، میں نے اپنا نیزہ بلند کیا اور شیر کی طرح دوڑ پڑا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا خونی پنجہ میری طرف چلایا، لیکن میں نے اسی وقت ذرا جھک کر اپنا نیزہ اس کے حلق میں اتار دیا۔ تکلیف سے گرج کر وہ پیچھے ہٹا اور اس کا پنجہ میرے سر پر پڑنے کے بجائے میرے سینے پر پڑا۔ اس کے ناخنوں نے میرے سینے کی تھوڑی سی کھال ادھیڑ لی۔ شیر تڑپ کر گرا۔ میرا نیزہ اس کے حلق میں پیوست تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، طوفانی بادل کی طرح دہاڑ رہا تھا اور ہوا میں چھلانگیں لگا کر اگلے پنجوں سے نیزے کی ہتھی کو مروڑ رہا تھا، اور اس نے 3 دفعہ چھلانگیں لگائیں۔ بھیانک اور خون منجمد کر دینے والا نظارہ تھا۔ وہ غرا رہا تھا، گرج رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ آخرکار اس کی تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ ڈکرا کر گرا اور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ وہ مر چکا تھا اور میں اس کے بے جان جسم کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ شیر مر چکا تھا، لیکن میرے دل سے خوف دور نہ ہوا۔ شیر کے قریب ہی اس نوجوان کی لاش پڑی تھی جو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی تھی اور اس کا خون کیچڑ میں مل کر جم چکا تھا۔ غرور اور بڑائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ عین اسی وقت ایک عورت کہیں سے بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی۔ یہ بوڑھی انا آتوا تھی جس نے میری جان بچانے کے لیے اپنے نواسے کی قربانی دے دی تھی، لیکن اس وقت تک میں اس واقعے سے بے خبر تھا۔ آتوا نہر کے کنارے سے جڑی بوٹیاں لینے کے لیے آئی تھی جن کا اسے بے حد شوق تھا، اور وہ ان کے اثر سے بھی واقف تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ قریب ہی نرسلوں کے جنگل میں ایک شیر رہتا ہے، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ شیر کھیتوں کے قریب اور بلکہ صحرا اور لیبیا کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ دیوتا جانے یہ ایک شیر یہاں کہاں سے آ گیا تھا۔ آتوا نے دور سے میری بہادری کا تماشا دیکھا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے پہچان کر چلا اٹھی، ارے ہرمسیس تم؟ اور وہ فوراً ہی میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئی اور مجھے عجیب عجیب خطابات سے نوازنے لگی۔ بہادروں کے بہادر، شاہوں کے شاہ، مصر کے ہونے والے فرعون اور دیوتاؤں کے چہیتے، سلامتی ہو تجھ پر، اس نے کہا۔ میں سمجھا کہ بڑھیا سٹیا گئی ہے یا خوف سے اس کے حواس جاتے رہے۔ آتوا، شیر مار کر میں نے کون سا زبردست کام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے شیر مارے ہیں، کیا خدائے مصر امنہوب نے 100 شیر نہیں مارے تھے؟ فرعون کو جانے دیں، عام کاشتکاروں نے شیر مارے ہیں، پھر میں نے ایسا کون سا بڑا کام کیا ہے کہ تم میرے سامنے سجدے کر رہی ہو؟ لیکن اب میرا خوف دور ہو رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ تنہا اپنے ہاتھ سے شیر مار کر میں نے واقعی بڑا کام کیا ہے، تاہم اتنا بڑا بھی نہ تھا کہ آتوا میرے سامنے سجدہ کر لے اور مجھے شاہی ناموں سے مخاطب کرے۔ میں اس کی یہ حرکتیں سمجھنے سے قاصر تھا، اور آتوا نہایت جوش کے عالم میں بولے چلی جا رہی تھی۔ شہزادے، تمہاری ماں کی پیشن گوئی غلط نہیں تھی، اس نے کہا۔ واقعی ان میں دیوی کی پاک روح حلول کر گئی تھی۔ ہرمسیس، مصر کے ہونے والے فرعون، دیکھو اس نیک شگون کو دیکھو۔ یہ شیر روم کا بادشاہ ہے، اور یہ نوجوان جس کی کھوپڑی شیر نے پھاڑ دی ہے یہ بطلموس ہے۔ تم مقدونی فوج کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کو جاؤ گے، لیکن بزدل مقدونی پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی شیر انہیں ختم کر دے گا، اور پھر تم خود اس شیر کا خاتمہ کر دو گے، اور اس طرح مصر آزاد ہوگا۔ لیکن اے دیوتاؤں کے چہیتے، اے مصر کے نجات دہندہ، خبردار، گناہوں سے دور رہنا۔ اے مصر کی امیدوں کے سہارے، اس بڑھیا کی بات یاد رکھنا، خوبصورت اور نیلی آنکھوں والی عورتوں کے قریب تک نہ پھٹکنا۔ عورت بڑی ہی پرفتنہ اور ساحرہ ہوتی ہے جو تمہیں تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ میں ایک بے وقوف بڑھیا ہوں اور اپنے دل پر ایک ایسا زخم لیے پھرتی ہوں جو کبھی مندمل نہ ہوگا۔ میں نے گناہ کیا تھا، میں نے وہ بات ظاہر کر دی تھی جس کو اپنے سینے میں دفن رکھنے کی قسم کھائی تھی، لیکن حماقت سے میں نے اپنی وہ قسم توڑ دی۔ میں نے وہ راز افشا کر دیا، اور اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوا؟ مجھے اپنے نواسے کو قربان کرنا پڑا۔ ہاں ہرمسیس، اس گناہ کے کفارے کے طور پر میں نے اپنے نواسے کا سر دے دیا تاکہ تم زندہ رہو اور مصر کو غیروں کی غلامی سے آزاد کرا دو۔ ہاں ہرمسیس،
میں نے تمہاری خاطر اپنے نواسے کو قربان کر دیا۔ میں ایک بے وقوف عورت ہوں، تاہم اپنے ملک کی رسومات اور دیوتاؤں کے احکامات سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ دیوتاؤں کے نزدیک نہ کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی عقل مند ہے اور نہ ہی کوئی بے وقوف۔ ان کے نزدیک سب برابر ہیں اور وہ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ رات دیوی اوزائرس میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نرسلوں کے قریب ہی جڑی بوٹیاں لینے جاؤں اور جو کچھ دیکھوں اس سے تمہیں آگاہ کر دوں۔ چنانچہ میں یہاں آئی اور میں نے تمہیں اس نیک شگون سے آگاہ کر دیا۔ دیکھو ہرمسیس، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یہاں آؤ شہزادے، پانی میں اپنا عکس دیکھو۔ دیکھو، اس پر مصر کی بادشاہی کا تاج رکھا جائے گا، اور دیکھو تمہاری آنکھوں سے شاہی جلال آیا ہے۔ دیکھو اور قسم کھا کر کہو کہ دیوتا فتح نے تمہارا جسم ایسا نہیں بنایا کہ اس پر شاہی لباس زیب دے۔ یقیناً تم دیوتاؤں کے پیارے اور مصر کے نجات دہندہ ہو۔ ارے! دفتن وہ چونک کر بدلی ہوئی آواز میں بولی، میں بھی عجیب احمق ہوں، یہ تو میں بھول ہی گئی کہ تم زخمی ہو۔ شیر کے ناخن زہریلے ہوتے ہیں، اگر اس کے لگائے ہوئے زخم کی فوراً خبر گیری نہ کی جائے تو زہر پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، اور پھر وہ دیوانہ وار ہو کر رات دن شیروں اور سانپوں کے خواب دیکھا کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں یہ زخم اچھا کر دوں گی۔ ہر چند کے کم عقل ہوں لیکن بہت سے علاج جانتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بے وقوف آدمی عقل مندی کے کام کر گزرتے ہیں۔ حماقت اور عقل مندی کی سرحدیں آپس میں یوں ملی ہوئی ہیں کہ خود فرعون بھی نہیں کہہ سکتا کہ عقل مندی کی سرحدیں کہاں ختم ہوئی اور بے وقوفی کی کہاں سے شروع ہوئی۔ اوفو، میں دن بدن زیادہ باتونی ہوتی جا رہی ہوں، دیوانی جو ٹہری۔ تاہم دیوانہ اپنے کام میں بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ اب یہاں کھڑے ہو کر میری صورت کیا تک رہے ہو؟ لاؤ یہ پتیاں تمہارے زخم پر رکھ دوں اور تمہارا زخم یوں مدمل ہو جائے گا کہ تم خود نہ بتا سکو گے کہ کہاں زخم آیا تھا۔ جلد کا رنگ دودھ کی طرح صاف نکل آئے گا۔ اس عرصے میں آس پاس کے بہت سے لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے اور خاموش کھڑے آتوا کی باتیں سن رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو جمع ہوتے نہ دیکھا تھا، اور شاید آتوا نے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ایک جوش کے عالم میں میرے فرعون ہونے کی پیشن گوئی کرتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھا لوگوں، وہ مجمع سے مخاطب ہوئی، بات یہ ہے کہ میں اس نوجوان پر سحر کر رہی تھی تاکہ یہ پتیاں اپنے زخم پر رکھ لے اور ان کا اثر بھی جلد ہو جائے۔ دنیا میں سحر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تم سحر کے ذریعے جس سے چاہو منوا لو۔ اگر تم مجھے جھوٹی اور مکار سمجھ رہے ہو، اگر تم میرا سحر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی بانجھ بیویوں کو میرے پاس بھیج دینا۔ میں ان کو کھجور کے درخت کی طرح شاداب بنا دوں گی اور وہ بچے جنتے جنتے تھک جائیں گی۔ آتوا کی یہ بے سروپا باتیں سن کر میں چکرا گیا تھا اور سوچنے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر میرا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے گرد کھڑے لوگوں کو دیکھا اور ان لوگوں میں مجھے ایک کھچڑی بالوں والا آدمی نظر آیا، جو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیت الموس کا جاسوس ہے، اور وہی آدمی تھا جس نے میری والدہ کی پیشن گوئی کی خبر بادشاہ کو دی تھی۔ آتوا نے بھی اسے پہچان لیا تھا اور اسی لیے وہ ایسی بے سروپا باتیں کر رہی تھی۔ عجیب سحر ہے تیرا بڑھیا، اور عجیب باتیں ہیں تیری، جاسوس نے کہا۔ تو نے کچھ کہا تھا کہ بلکہ ایک فرعون کا ذکر کیا تھا جسے دیوتا فتح نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مصر بالا اور مصر زیریں کا تاج اپنے سر پر رکھتے۔ ہاں ہاں کہا تھا، اور اے بے وقوف آدمی، وہ بھی دراصل ایک طرح کا جادو تھا۔ احمق آدمی، فرعون وقت بیت الموس سے بڑھ کر کوئی دوسرا جادو ہے جو کسی بھی آدمی کو ہلا دے اور اسے ہر بات ماننے پر مجبور کر دے۔ اور اس کے بعد آتوا نے کچھ ایسی الٹی سیدھی باتیں کی کہ میں بمشکل اپنی ہنسی روک سکا۔ بہرحال بادشاہ کا جاسوس آتوا کی باتوں میں آ کر دھوکا کھا گیا۔ بہت زبان چلتی ہے تیری، جاسوس بڑبڑایا، تاہم تم بہت سی باتیں جانتی ہو اور حقیقت میں دیوانی نہیں ہو۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا، بہرحال یہ نوجوان صحیح معنوں میں بہادر ہے۔ دوستوں، میں تم میں سے 4 آدمی اس بہادر کے دوست کی لاش کو ابیدس پہنچانے کا حکم دیتا ہوں، اور کچھ آدمی شیر کی کھال اتارنے میں میری مدد کریں۔ اور پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، نوجوان، یہ کھال تمہارے گھر بھجوا دی جائے گی، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم اس کے مستحق ہو۔
اس طرح تنہا شیر پر حملہ کرنا حماقت ہے، اور ہر بے وقوف کو اپنی حماقت کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ نوجوان، کسی طاقتور پر اس وقت تک حملہ نہ کرنا چاہیے جب تک کہ خود اس سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ اس بڑھیا نے تمہارے متعلق عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، حالانکہ بظاہر یہ دیوانی معلوم نہیں ہوتی۔ اب رہا میں، تو مجھے آتوا کی باتوں نے ایک سوچ میں ڈال دیا تھا، اور میں خیالات میں غلطاں اور پیچاں اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔